بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ ایک بزرگ نے دعا مانگی، اے اللہ، اس وقت جو آدمی سب سے زیادہ گنہگار ہے، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے الہام کیا کہ فلاں جگہ پر ایسا آدمی رہتا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک نوجوان اپنی نوجوانی کے کاموں میں مست بیٹھا ہے، نہ سورج نکلنے کی پرواہ ہے، نہ ڈوبنے کی فکر ہے، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، گناہوں پر گناہ کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر واپس تشریف لائے۔ چند دنوں کے بعد پھر یہ شوق ہوا سب سے عبادت گزار بندے کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں تیرے سب سے عبادت گزار بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور نشاندہی فرما دی کہ فلاں جگہ پر ہے۔ وہاں گئے تو دیکھتے ہیں کہ عین وہی آدمی وہاں بیٹھا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا، اے اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے گناہ گار بھی یہی اور نیکوکار بھی یہی۔ ارشاد فرمایا، ابھی چند دن پہلے اس کا بیوی سے جھگڑا ہوا۔ بیوی نے اسے گناہوں کے طعنے دیے، لعنت ملامت کی، تو اس نوجوان نے کہا کہ میں مانتا ہوں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں شرمندہ ہوں، مگر یاد رکھنا میرے پروردگار کی رحمت اس سے زیادہ ہے۔ ہمیں اس کا حسن ظن بہت پسند آیا تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ دوستو، اس واقعے سے یہ صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک بھی ادا پسند آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو تو معاف فرما ہی دیتا ہے، بلکہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی گناہ گار بندے کو ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ فلاں بندہ بڑا گنہگار ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، اور کہنے والے کی نہ جانے کون سی بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ دوستو، ہمیں کسی کی بھی معاملے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ ہم یہاں آئے ہیں امتحان دینے کے لیے، اور ہم اپنے امتحان پر دھیان دیں، دوسروں کے معاملے میں کوئی بھی دخل اندازی نہ کریں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔